جمعیت علماء اسلام نے اپنے 4 سینئر ارکان کو پارٹی سے کیوں نکالا؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نے جمعے کے روز اپنے 4 سینئر رہنماؤں کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ ان رہنماؤں پر پارٹی فیصلوں، پالیسی، دستور اور منشور سے انحراف جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ جے یو آئی کے ترجمان محمد اسلم غوری نے بی بی سی کو بتایا کہ نکالے جانے والے رہنماؤں میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مولانا محمد خان شیرانی اور حافظ حسین احمد، جبکہ خیبر پختونخوا کے مولانا گل نصیب خان اور مولانا شجاع الملک شامل ہیں۔ واضح رہے کہ جے یو آئی سے نکالے گئے چاروں رہنما پارٹی میں اہم ترین عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی پارٹی کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ یہ رہنما اس وقت اپنے اپنے حلقوں میں مدارس کا نظم و نسق بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ بغیر کوئی نوٹس دیے پارٹی سے نکالا گیا۔ حافظ حسین احمد پارٹی کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں۔ مولانا محمد خان شیرانی بلوچستان کے صوبائی صدر رہنے کے علاوہ سربراہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی رہے۔ گل نصیب سابق سینیٹر اور جے یو آئی خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر رہ چکے ہیں۔ مولانا شجاع الملک سابق رکن قومی اسمبلی اور پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ بی بی سی نے اس فیصلے سے متعلق ان رہنماؤں سے تفصیل سے بات کی۔ ان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں بغیر کوئی نوٹس دیے پارٹی سے نکالا گیا ہے۔ انہوں نے پارٹی قیادت سے اپنے اختلافات پر بھی تفصیل سے بات کی ہے۔ خیال رہے کہ جمعے کو جے یو آئی کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ ان رہنماؤں کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا انضباطی کمیٹی نے کیا ہے۔ کمیٹی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جماعت سے خارج کیے گئے افراد کے بیانات اور رائے کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ قائم مقام امیر مولانا محمد یوسف کی صدارت میں مرکزی مجلس عاملہ اور صوبائی امراء و نظما نے اجلاس میں فیصلے کی توثیق بھی کر دی، جبکہ خارج کیے گئے افراد کو فیصلے کی کاپیاں بھی بھجوا دی گئی ہیں۔ ترجمان کے مطابق جے یو آئی کی مجلس عاملہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی رہنما وضاحت کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو کمیٹی ان کی رکنیت بحال کرنے سے متعلق فیصلہ کرنے میں بااختیار ہوگی۔ جے یو آئی سے نکالے جانے والے رہنماؤں کا کیا موقف ہے؟ حافظ حسین احمد اپنی حس و مزاح کی وجہ سے بھی پاکستانی سیاست میں شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ پارٹی کے اندر کافی عرصے سے اختلاف چل رہے تھے اور سب سے بڑا اختلاف پارٹی سے ایف کو نکالنے پر ہوا۔ ان کے مطابق ہمارے خیال میں ایف کا مطلب سوائے ذاتی فائدے کے اور کچھ نہیں۔ ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ فوائد بڑھتے چلے گئے۔ حافظ حسین احمد کے مطابق پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم صدر پاکستان کے لیے انتخاب نہیں لڑیں گے، مگر جب نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے صدارت کا امیدوار بننے کے لیے کہا تو وہ دوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ بات صرف یہی نہیں رکی بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے مفتی اسد محمود کو خود ہی قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کا امیدوار بھی نامزد کر دیا۔ حافظ حسین احمد نے پارٹی قیادت پر بدعنوانی کے الزامات بھی عائد کیے۔ ان کے مطابق پارٹی نے مولانا فضل الرحمان پر یہ واضح بھی کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف فوج میں بغاوت کروانا ہماری پارٹی کا بیانیہ اور پالیسی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس راہ پر چل پڑے۔ حافظ حسین احمد کے مطابق پارٹی کے فیصلوں کو بھی جب نظر انداز کیا گیا اور ان پر عمل نہ ہوا تو پھر ہم نے اختلاف کی آواز اٹھانا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ہمیں شاید کہیں سے اشارے مل رہے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال آزادی مارچ سے اٹھ کر چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ پنڈی میں ایک اہم شخصیت سے ملنے کون گیا تھا؟ اور پھر مارچ تک حکومت گرانے کی یقین دہانی پر آزادی مارچ کے خاتمے کا اعلان کس نے کیا تھا؟ حافظ حسین احمد کے مطابق اس ملاقات کی تصدیق خود پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا غفور حیدری نے کی ہے، مگر اس اہم ملاقات سے پہلے اور نہ ہی بعد میں کسی نے پارٹی کو اعتماد میں لیا۔ مولانا فضل الرحمان سے سینئر ہوں۔ حافظ حسین احمد طویل عرصے تک پارلیمنٹ میں جے یو آئی کی آواز بنے رہے۔ وہ 1988 کے انتخابات کے بعد 4 بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ حافظ حسین احمد کے مطابق وہ جے یو آئی کے سن 1973 میں رکن بنے جب اس پارٹی کی قیادت مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود کے ہاتھوں میں تھی۔ ان کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں شمولیت 1980 میں ہوئی۔ ان کے مطابق انہیں پارٹی رکنیت سے اخراج کے بارے میں ٹی وی کے ذریعے پتہ چلا۔ اس فیصلے سے متعلق کوئی نوٹس ملا اور نہ کسی نے کبھی وضاحت طلب کی۔ حافظ حسین احمد کے مطابق ہم نے اندرونی اجلاسوں میں یہ بھی بار بار مطالبہ کیا کہ جس طرح پی ڈی ایم حزب اختلاف کی 11 جماعتوں کا اتحاد شفاف انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، ایسے ہی پارٹی کے اندر بھی شفاف انتخابات کرائے جائے۔ ان کے مطابق اس مطالبے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پارٹی اصولوں پر چلے نہ کہ موروثی طور پر چلے۔ ان کے مطابق اس وقت ان کے ہزاروں سینئر ساتھیوں کو اختلافات ہیں اور وہ پارٹی کی بقا کی خاطر چپ بیٹھے ہیں۔ ان کے مطابق ہم خود بھی کئی سال سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق ہم نے سوال پوچھا تھا کہ ہم کیوں کسی کے کہنے پر تحریک چلائیں، اور ایک ایسی تحریک جس کے فیصلوں کو ویٹو کرنے کا اختیار بلاول بھٹو کو حاصل ہو، جبکہ نواز شریف بیماری کے نام پر 11 ماہ خود خاموش بیٹھا رہا، تو پھر سوالات تو اٹھتے ہیں۔ جے یو آئی کے ترجمان نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ جے یو آئی کے ترجمان اسلم غوری نے بی بی سی کو بتایا کہ ان رہنماؤں
رہنماؤں کو مرکزی شورا کی طرف سے بنائی گئی 7 رکنی کمیٹی نے متفقہ طور پر نکالا ہے، جس فیصلے سے قبل ان رہنماؤں سے مل چکی ہے۔ کمیٹی نے ایک دن پورا حافظ حسین احمد کے ساتھ گزارا۔ ان کے مطابق مولانا محمد خان شیرانی نے اس کمیٹی کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیا تھا۔ جمان کے مطابق ان رہنماؤں کی طرف سے بدعنوانی اور دیگر الزامات بھی درست نہیں ہیں، کیونکہ پارٹی کبھی کسی بھی قسم کی بدعنوانی میں ملوث نہیں رہی ہے۔ ان کے مطابق پارٹی نے ان رہنماؤں کے خلاف بھی کوئی بدعنوانی کا الزام نہیں عائد کیا ہے، بلکہ انہیں پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر نکالا تھا۔ جمان کا کہنا ہے کہ ایف کبھی بھی پارٹی میں شامل نہیں رہا، یہ سب میڈیا کی خبروں کی حد تک ہے۔ اس کی تصدیق خود الیکشن کمیشن کر سکتا ہے کہ دستور کے مطابق پارٹی کی رجسٹریشن صرف JUI کے نام سے ہے۔ مولانا محمد خان شیرانی سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے فیصلوں کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق بیان دیا، جو قطعاً پارٹی کی پالیسی نہیں تھی۔ اور اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ مولانا گل نصیب اور مولانا شجاع الملک بھی تھے، جنہوں نے اس بیان پر اختلاف کا اظہار نہیں کیا۔ بلوچستان سے ہی تعلق رکھنے والے مولانا محمد خان شیرانی اب کہاں ہیں اور اب وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ مولانا محمد خان شیرانی کا شمار JUI کے بانی اراکین میں ہوتا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 90 برس کے قریب ہے۔ وہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل بھی رہ چکے ہیں۔ مولانا محمد خان شیرانی اس وقت اسلام آباد کے مضافاتی علاقے میں میڈیا سے دور وقت گزار رہے ہیں۔ انہوں نے رابطہ کرنے پر BBC کو بتایا کہ وہ آج کی پیش رفت پر ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ حافظ حسین احمد کے مطابق اب ہم مل بیٹھیں گے اور مشاورت سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ مولانا شیرانی پارٹی کے اندر آزادانہ انتخابات کے قائل نہیں رہے ہیں اور وہ خود JUI کے بلوچستان کے 4 دہائیوں تک سربراہ رہے ہیں۔ تاہم گزشتہ دنوں ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان خود سلیکٹڈ ہے۔ وہ عمران خان کو کیسے کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہے؟ میرا ماننا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی کسی کی ذاتی جاگیر نہیں، اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ مولانا شیرانی 2019 کے پارٹی انتخابات میں بلوچستان کے صوبائی صدر منتخب نہ ہو سکے اور ان کے ایک قریبی ساتھی مولانا واسع صوبائی صدر بن گئے۔ مولانا محمد خان شیرانی پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کے مخالف کیوں تھے؟ جب مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل نے پرویز مشرف کے ساتھ ایک ڈیل کی کہ وہ 1 سال کے عرصے میں آرمی چیف کی وردی اتار کر سویلین صدر بن جائیں گے، جس کے بدلے MMA کے ارکان پارلیمنٹ میں 17ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ یاد رہے کہ اس 17ویں ترمیم کے ذریعے پرویز مشرف اقتدار میں آنے کے بعد اپنے جاری کردہ لیگل فریم ورک LFO کو آئینی تحفظ دینے میں کامیاب رہے تھے۔ مولانا محمد خان شیرانی کے بارے اس اتحاد میں شامل ایک سینئر رہنما نے کہا کہ مولانا شیرانی نے یہ کہہ کر پرویز مشرف سے ڈیل کرنے کی مخالفت کی تھی کہ اگر انہوں نے وردی اتار بھی دی تو کون سا یہ MMA کے کسی رہنما کو پہنا دینی ہے۔ مولانا شجاع الملک کا کیا موقف ہے؟ خیبر پختونخوا کے شہر مردان سے تعلق رکھنے والے مولانا شجاع الملک سابق رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں۔ وہ سیاسی کارکن کے طور پر سابق فوجی صدور جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے ادوار میں جیل بھی کاٹ چکے ہیں۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ وہ 1988 سے پارٹی سے وابستہ اور نکالے گئے باقی تینوں رہنماؤں سے پارٹی میں جونیئر ہیں۔ شجاع الملک کے مطابق پارٹی کے اندر اختلافات 10-15 سال سے چل رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بحث طریقہ انتخاب پر ہی رہی ہے۔ ان کے مطابق جس طرح مولانا فضل الرحمان خود کو پارٹی کا سربراہ منتخب کراتے ہیں تو یہ شہنشاہیت تو ہو سکتی ہے، مگر اس سے جمہوری اقدار کو کوئی تعلق نہیں بنتا۔ ان کے مطابق وہ خود تو پارٹی کے مرکزی شورا کے رکن ہیں، مگر حافظ حسین احمد مجلس عاملہ کے بھی رکن ہیں، جس میں صرف 12 سے 13 ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی رکنیت کبھی بھی ختم نہیں کی جا سکتی۔ شجاع الملک کے مطابق من پسند طریقہ انتخاب پر پارٹی کی صفوں میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ پارٹی سے نکالے گئے چوتھے رہنما مولانا گل نصیب ہیں، جن کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے چکدرا سے ہے۔ JUI کے سینیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ JUI کی صوبائی صدر کے منصب پر بھی فائز رہے، تاہم وہ جنوری 2019 کو پارٹی انتخابات کے دوران دوبارہ اس منصب پر فائز ہونے میں ناکام رہے، جس کے بعد انہوں نے پارٹی میں اپنی سرگرمیاں محدود کر دی تھیں۔ ان رہنماؤں کے پارٹی چھوڑنے سے JUI پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ سینئر صحافی سلیم صافی نے BBC کو بتایا کہ یہ چاروں رہنما نہ صرف انتہائی سینئر تھے بلکہ یہ پارٹی میں انتہائی اہم عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ سلیم صافی کے مطابق یہ رہنما ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت یہ سب عمر کے جس حصے میں ہیں اب کوئی بڑی تحریک بھی نہیں چلا سکتے اور نہ ان میں سے کسی کی ایسی شخصیت ہے کہ وہ JUI کے لیے عوامی سطح پر بڑا چیلنج بن کر ابھر سکے۔ ان رہنماؤں کی طرف سے عائد کردہ الزامات پر بات کرتے ہوئے سلیم صافی نے کہا کہ JUI کا طریقہ انتخاب شروع سے ایسا ہی ہے، مگر اس وقت ان کے الزامات اور اختلافات پر لوگ شک کریں گے کہ ان کو وہی لوگ ابھار رہے ہیں جو مولانا فضل الرحمان کے مخالف ہیں۔ ان کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے ان رہنماؤں کو خود نکالنے کے بجائے پارٹی فورم کا استعمال کیا ہے۔ مولانا شیرانی کی درجہ سیاست پر بات کرتے ہوئے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار نے BBC کو بتایا کہ مولانا شیرانی نے بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان کو بھی پارٹی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کرنے دی اور اپنی مرضی سے وہ پارٹی کو چلاتے رہے۔ ان کے مطابق مولانا شیرانی کی پارٹی پر گرفت زیادہ مضبوط نہیں رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ JUI کے متعدد رہنما اس وقت ان کے کیمپ سے نکل کر براہ راست مولانا فضل الرحمان سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار اس بات سے متفق ہیں کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کی پارٹی پر مکمل گرفت نظر آتی ہے، جبکہ جن 4 اراکین کی پارٹی رکنیت ختم کی گئی ہے وہ اس وقت عملی سیاست سے دور ہے اور وہ اب پارٹی کے لیے کوئی بڑا چیلنج کھڑا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ سلیم صافی اس بات سے متفق ہے کہ برصغیر کی طرز سیاست کی چھاپ JUI پر بھی ہے، جہاں باپ کے بعد بیٹا پارٹی کے اعلیٰ
منصب پر فائز ہو جاتا ہے اور پھر متعدد فیصلے شخصی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، مگر ان کے خیال میں JUI کے ان رہنماؤں نے اختلافات کا اظہار کرنے اور الزامات عائد کرنے میں اتنی دیر کر دی ہے کہ اب ان کی بات کا کوئی زیادہ یقین نہیں کرے گا۔